الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے اور سب کے نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ یعنی پیارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قابل مبارکباد ہیں شاہ نواز پور کے سنی مسلمان و دیگر نوجوان جنہوں نے یہ ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا. علماء کرام شورائے اسلام کو بلایا، لاکھوں کا خرچ کیا. اللہ تعالی اس محنت کاوش اور خرچ کو قبول فرمائے. مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا صاحب نے اپنے اچھوتے انداز میں خطاب کیا اور آپ کی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بڑا کام کیا. جو لوگ دے دیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو اب تک نہ دے سکے ہوں ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور شاعر ہندوستان حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری صاحب نے اپنے شاہکارانہ ترنم کے ساتھ آپ کو مستفیض بھی کیا، مستنیر بھی کیا. ایک مقرر اور ہیں حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا صاحب چتروی. ایک مقرر تو بول چکے اور ہم چونکہ مقرر نہیں ہیں، مسلح ہیں، تھوڑا سا کہیں کہیں حق باتیں بولنا ضروری ہوتا ہے تو بول دیتے ہیں.
تو میرا انداز مقررانہ نہیں ہے، مصلحانہ ہے، عالمانہ ہے۔ اے بابو، اللہ کا کرم ہے کہ 1:30 بج گئے، کم از کم اتنے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کہیں کہیں تو کمیٹی والے 10-5 رہ جاتے ہیں، تو آخر میں ایک بزرگ آ کر دعا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ضیاء مظفر پوری کی نعتیں اور مفتی سلطان رضا صاحب کی باتیں دونوں کام کر گئے، مستقبل میں بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ چونکہ ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی، تقریر ہو، اصلاح معاشرہ پر مشتمل باتیں ہوں، وہ سب قابل عمل ہیں، قابل ثواب ہیں، مگر ایک عنوان اور ہے اسلام کے اندر، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی اصل عنوان ایمان اور عقیدے کی اصلاح ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا۔ ہم گفتگو تھوڑی کریں گے، مگر ایسی کریں گے کہ ہر کوئی سمجھ لے، تیز نہیں بولیں گے۔ تو ایمان و عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک رہا تو مسجد کی تعمیر، نماز کی تعلیم، آپ کا جلسہ، آپ کا چندہ، ہر نیکی اسی وقت اللہ قبول کرتا ہے جب اس کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے۔ بات سن، ورنہ قرآن ہی میں اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، محنت کریں، نمازیں خوب پڑھیں، مگر جہنم ہی میں جائیں۔ قرآن میں کیوں؟ نمازیں انہوں نے پڑھی مگر عشق رسول ان کے پاس نہیں ہے۔ سبحان بے شک۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے عنوان ایمان اور عقیدے کی اصلاح کا رکھتے ہیں، اسی پر ہم تھوڑا آپ سے کلام کریں گے۔ چونکہ معراج شریف کا مہینہ ہے اور آج بائیس رجب کی کنڈے کی فاتحہ آج ہی گزرے نا، کہو ہاں، اس پر 2 منٹ سن لیں۔ 22 رجب المرجب کے کنڈے کی فاتحہ کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ آج ہی ہوا، اور کچھ جگہوں پر لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ کیوں ہو؟ تو مخزن الاسرار میں اور صوفیاء کرام کی متعدد کتابوں میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز تہجد کے وقت اللہ تعالی نے غوثیت کبریٰ عطا فرمایا۔ غوثیت کبریٰ جان رہے ہیں؟ غوث
ولی قطب ابدال ہوتا ہے نا، ولیوں کی بہت سی کوالٹیاں ہیں، لاکھوں ولیوں میں ایک غوث ہوتا ہے نا. تو یہ منصب عطا فرمایا کب؟ تہجد کے وقت. تہجد کا 5 ٹائم کی جب عادتیں نہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ تہجد کا سمجھیے گا. تو یوں سمجھیے کہ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، ایسے سمجھ لیجیے، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کا آخری وقت ہوتا ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے جعفر صادق، ہم نے تم کو غوث بنا دیا. جب یہ نعمت کبریٰ ان کو ملی بہت خوش ہوئے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح انہوں نے کھیر پکائی. دلیل لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آج دلیل بتا رہا ہوں میں. انہوں نے صبح کھیر پکائی، اور کھیر چاول اور دودھ. غور سے سنیے گا بات. اور اس کھیر پر فاتحہ دیا اور اس کھیر کو گاؤں اور شہر کے لوگوں کو بلا کر کھلایا اور کہا کہ یہ شکرانے کی نظر اور نیاز فاتحہ ہے، کیونکہ آج ہی رات میں اللہ نے ہم کو غوثیت کبریٰ عطا فرمایا ہے. اس کی خوشی میں یہ شکرانے والی نیاز ہے جو 22 رجب کی ہوتی ہے، یہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. شکرانہ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، شکرانہ. اور نیاز دیا تو حضرت نے مٹی کے برتن، کس میں؟ مٹی کے برتن. تو چونکہ مٹی کا برتن استعمال کرنا آپ کے ہمارے نبی کی سنت ہے. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. اگر 90 نیکی ملتی ہے اس ایک بار کہنے سے تو بلند آواز سے کہہ دیجیے مائک والے بابا نہ، بنا مائک کیا بات چلے ہے نا. غور سے سنیے. چچا میاں یقیناً سونے کا ٹائم ہے، لیکن آنکھیں کھولیے، نبی رحمت کا دروازہ کھول دیں گے. نبی کے نام پر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. نبی کو حاضر ناظر جان کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. تو مٹی کے برتن میں حضرت نے نیاز کی. جو بات ہم بتا رہے ہیں اس کو آپ دھیان سے سنیے. اس کے بعد ان کے پوتے حضرت حسن عسکری سے دشمن اہل بیت نے کہا کہ تانبے کے پیتل موجود ہے، تانبا پیتل کا برتن موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے مٹی کے برتن میں نیاز دلانے کی؟ تو کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ آنے والے لوگ طرح طرح کے برتنوں میں گم ہو جائیں گے، تو امام جعفر صادق کی نیاز مٹی کے برتن میں ضروری اس لیے کر دیا تاکہ لوگ سارے برتنوں کا استعمال جب کریں گے اور نبی کی سنت بھول جائیں گے تو کم از کم سال میں ایک بار مٹی کے برتن پہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس میں کھا لیں تاکہ نیاز بھی ہو جائے گی اور نبی کی سنت بھی آ گئی.
یہ ہے نیاز. کون سی؟ کنڈے کی. ہاں، کنڈے کی نیاز. تو چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو آج کے جلسے میں نہ یاد کیا جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ انہی کی نیاز گزری. تو تبرکن ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان میں سے کچھ چھینٹے آپ پر ہم پر بھی نازل فرما دیں. زور سے کہیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہاں بھائی صاحب دھیان رکھنا، ہم جو بھی بات کریں گے نا وہ قرآن سے اور حدیث سے، اور وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ماحول سنیت کا بگڑتا جاتا ہے. بگڑ رہا ہے، کہیں سے چلے آ رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے. ایک دور چل رہا ہے، عجیب سا ماحول ہو گیا، تو آپ بھی گھبرا جائیں گے. تو میں آپ کے سامنے اس عنوان پر بتانا چاہتا ہوں کہ 1400 برس پہلے نبی نے فرما دیا ایک حدیث. کیا؟ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار. یہ حدیث ہے. حدیث جانتے ہیں نبی نے جو کہا یہ وہی بات کو کہنا ہے. یہ حدیث عربی میں ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. تو جہنمی کتنے ہوں گے؟ 72. سب کے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی اور نماز اور گلے میں قرآن ہوگا، مگر نبی فرما رہے ہیں کہ وہ 72 جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنتی ہوگا. قالوا من ہے یا رسول اللہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ایک جنتی جو ہوگا اس کی نشانی بتا. تو میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ فرقہ، وہ گروہ وہی جنتی ہوگا جو ہمارے طریقے پر ہو اور ہمارے صحابہ کے نقش قدم کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. تو بات سمجھ میں آئی. تو اب اس زمانے میں تبلیغی جماعت، اہل حدیث، غیر مقلد، جماعت اسلامی، قادیانی، کئی فرقے ہیں نا، ہے تمام لوگ نکل رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، کئی فرقے نکل رہے ہیں. تو اس میں ایک ہم لوگ بھی ہیں اہل سنت. تو یہ جتنے نکل رہے ہیں تو نبی نے تو فرما دیا تھا نا 1400 برس پہلے کی نکلتے رہے، نکلتے رہے. تو اب اس کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا کہ جہاں جو نکلے اس کو دیکھو کہ اگر وہ صحابہ کرام کے مطابق اس کا عقیدہ ہے تو وہ اپنا ہے، اور ان کے عقیدے سے ہٹ کر ہے تو وہ جہنمی ہے. سبحان اللہ. زور سے کہیے سبحان اللہ. اور بلند آواز سے. یہ فیصلہ کیا اور اسی حدیث نے فیصلہ بھی کر دیا.
کون جنتی کون جہنمی آئے. تو اب ان تمام صورتوں میں ایک بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ اس دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا ہے نہ، نبی کے زمانے سے ہے. کس زمانے سے؟ نبی کے زمانے سے. کیا ہوا نبی کے زمانے میں؟ ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں میں، ابھی بات سمجھ میں آ جائے. چچا میاں تھوڑا دھیان دیجیے، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیا جمعہ کا خطبہ نبی نے مسجد نبوی میں دینا شروع کیا. 10,000 کا مجمع. جمعہ تو آپ پڑھتے ہیں؟ کتنے آدمی جمعہ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا ٹھیک ہے. 5 ٹائم کے لیے تو ہاتھ اٹھانا مشکل ہے اس زمانے میں. جمعہ کا اٹھوا لیتے ہیں تاکہ جلسے کی لاج رہ جائے. میرے آقا جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا. آدھا خطبہ نبی نے دیا تھا کہ جبریل آ گیا آسمان سے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ جتنی ٹوپی داڑھی والے بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، منافق ہے، ان کو پہلے مسجد کے باہر نکالیے تب جمعہ پڑھائیے. اللہ کا پیغام ہے. سبحان اللہ ہے نا. نبی کیا کر رہے تھے آپ لوگ بتائیے؟ خطبہ دے رہے ہیں. ہم رک رک کے بول رہے ہیں تاکہ آپ سمجھو، نہ کہ اسپیڈ میں ہم شروع کرتے تو پتہ چلا کہ اوپر سے چلا جائے. ہم ایسی تقریر کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا اندر جائے. میرے آقا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، بند کر دیا خطبہ دینا اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کیا کہ تم لوگوں میں جو گڑبڑ ہیں، منافق ہیں، وہ مسجد سے نکل جائیں، یہی اللہ کا پیغام آیا ہے. بہت بڑی بات ہے. ہم تو نئے آدمی ہیں، آپ لوگ اتنے آدمی بیٹھے ہیں، سب کے سر پہ ٹوپی ہے. ایسی مسجد نبوی میں بھی لوگ تھے، سب کے سر پہ ٹوپی تھی، لیکن کچھ ٹوپی کے نیچے کھٹرا تھا. تو ہم تو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. ہم سے چھپا ہے نا آپ کا کہ دل میں ارادہ کیا ہے. اب مان لیں آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ جلدی جلدی بولو لو، ختم کرو، جھالو بنے، ہم تو جانتے نہیں. تو ہم سے چھپا ہے مگر نبی سے نہیں چھپا ہے. نبی دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ حدیث میں اس لیے برابر سنانا چاہتا ہوں کہ برابر صلح کلیت کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے، قوم گمراہ ہوتی جا رہی ہے. اس لیے بزرگوں کے نقش قدم پہ میں نے یہ حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ حدیث ہے، نہ مانے جو حدیث پکا ہے وہ خبیث. بولیے
ہاں چلے. اب نبی نے اعلان کیا کہ نکل جائے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے آیا، لیکن مسجد سے نکالنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ بولو. اللہ دے رہا ہے. ہاں نبی بولو لوگ. ہاں کمیٹی والوں، اگر آپ کا ایمان تگڑا ہو جائے گا تو اور تگڑا کام ہوگا، کیونکہ جتنی تقریر ہو جائے جلسے میں نیکی ہو جائے، تعمیر ہو جائے. سب کی جڑ ہے ایمان، اور ایمان کی جڑ ہے عشق رسول. پلپلا ہو جائے تو فائدہ کیا؟ پلپلا جانتے ہیں، نرم گوشہ، یہ بھی جائز یہ بھی جائز. پلپلا جانتے ہیں، سورت کلی شادی کا کارڈ آیا، کارڈ بس دیکھنا ہے، کارڈ ہاں کھانا ہے، چلا گیا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں کھانا حرام ہے کہ حلال. نہیں بریانی ہے. ابے دیکھ حرام بھی ہے کہ حلال، پہچاننا بھی تو ہے کہ اس بھیڑ میں 72 فرقے نکلے ہوئے ہیں، کوئی نبی کا دشمن تو نہیں کاٹ دے کے چلا گیا. ہاں زور سے کہو سبحان اللہ. درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب نبی نے اعلان کیا کہ تم لوگ خالی کر دو مسجد، چلے جاؤ، اللہ کا پیغام آیا. ہاں تو اب سب کوئی بغلے جھانکنے لگے. اب ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے لگے آخر ہے کون؟ گڑبڑ کون ہے؟ اس نے پوچھا کون ہے؟ تو جو لوگ گڑبڑ تھے منافق، وہ تو جانتے تھے کہ ہم ہیں، تو وہ بھی کہنے لگے کون ہے کون ہے کون ہے، یہ بھی کہنے لگے کون ہے. تو کون کون کے چکر میں کونوں نہیں نکلا. دوبارہ نبی کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نکل جاؤ، ورنہ ایک ایک کا نام لے کر ہم نکالیں گے. سبحان اللہ. تیسری بار نبی جلال میں آئے تو نکالنے کا انداز ایسے کیا ہے، فخرج فإنك منافق یا فلاں. اے قیس اٹھ. 10,000 کا مجمع ہے، اس میں ایک کا نام لیا نبی نے، وہ کھڑا ہوا، کہا اخرج، نکل مسجد سے، دوبارہ مت آنا. دل میں نبی سے دشمنی، اوپر سے نماز نہیں چلتی. سبحان اللہ. زور سے بولو. اللہ کا یہی پیغام ہے. نماز کس کی ہے؟ اللہ کی. وہی نکالنے کا حکم دے رہا ہے. اے نبی، ہم کو وہ سجدہ، وہ رکوع، وہ نماز، وہ قوما، وہ مسجد نہیں چاہیے جس میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو. اس لیے نکل جا. سبحان اللہ. نام لیا، کھڑا ہوا. جس کا نبی نے نام لیا وہ کھڑا نکال. ایک ایک کر کے نبی نے نکالا. اب اس کے اندر ایک آدمی ایسا بھی کھڑا ہوا جو حدیث کے اندر آیا ہے. ہاں کافی پریشان ہے. نہیں ماشاء اللہ. دیکھیے حضرت مولانا امام زاہد مولانا زاہد صاحب، یہ آپ کے امام ہیں ماشاء اللہ.
نوجوانوں کی طرح یہ بھی کافی دیکھ رہے ہیں، محنت میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. زور سے کہہ لیجیے آمین. درود شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام. ایک کھانا کھا لیجیے. اسٹیج تو زینت کے لیے ہے، سنانا تو آپ کو ہے. ہاں سنیے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اتنے مجمع میں ایک کا نام لیا پھر نکالا اور کیا کہا معلوم ہے؟ فلا تقربن مسجدی. ہماری جو گفتگو ہے وہ بالکل حدیث ہے. کیا ہے؟ ہاں سن لیجیے، قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث ہے. اور حدیث کیا ہے کہ حدیث جو نہ مانے وہ مسلمان مانے. فلا تقربن نکال دیا، کہا کہ دوبارہ تم میری مسجد کے قریب مت آنا. یہی اللہ کا پیغام ہے، کیونکہ اللہ کو وہ نماز اچھی نہیں، پسند نہیں جس میں نبی کی محبت نہ ہو. سبحان اللہ. نکالنا شروع کر دیا. یہ نکل گئے. کتنے نکلے؟ ابن عباس کا قول ہے کہ 300 مردوں کو نکالا اور 170 وہابڑین بھی تھی، ہے نا، منافقین عورتیں. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 470 ہوا نا. 300 مرد 170 عورتیں، تو 470 کو نبی نے بولیے یہ سب کیا کرنے آئے تھے؟ نماز پڑھنے. ہم نکالتے آج تو فتنہ ہو جائے گا نا. ہم نکالیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا نا. بولو. ہاں لیکن اللہ نے نکلوایا اور نبی نے نکالا. سبحان اللہ. تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس میں ایک آدمی جب کھڑا ہوا، نبی نے تو بھی اٹھ کھڑا ہوا. بڑی داڑھی. جب وہ کھڑا ہوا تو مدینہ شریف کے لوگوں نے کہا ایک بار کو یہ بکاری یہ بھی تعجب میں پڑ گئے. جب دیکھو ہاتھ میں تسبیح، اللہ 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 کی تسبیح کر رہا ہے، مصلی ہے، تسبیح ہے. ظہر پڑھا، عصر پڑھتا، مغرب پڑھتا، عشاء پڑھتا، فجر پڑھتا، جمعہ پڑھتا، تہجد پڑھتا، اشراق پڑھتا، اوابین پڑھتا، استعشاق پڑھتا، سب نماز پڑھتا تھا، دن رات قرآن پڑھتا تھا. تو لوگ سمجھتے تھے یہ بہت بڑا پرہیزگار ہے. لیکن جب نبی نے کہا کہ تو بھی اٹھ، جب وہ اٹھا تو لوگ دانتوں کے نیچے انگلی دبائے. یوں ہوگا. کوئی نہیں یقین کر رہا تھا. اوپر سے سب پڑیاں، بھیتر سے سب کریا. سبحان اللہ. چل کھڑا ہوا. حدیث میں آیا ہے کہ طویل اللحیہ، لمبی داڑھی. کہا تو بھی نکل. جب نبی نے کہہ دیا تو نکلنا ہی پڑے گا نا. اے مسلمانوں غور سے سنو، نبی نے نکالا. یہ 470 نکالے گئے. جب یہ نکل گئے تب نبی نے جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ پڑھانے کے لیے کوشش کی، جمعہ پڑھایا. اور جب یہ نکل کے باہر جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کو دیر ہو گئی. بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے ان کو دیر ہو گئی. ادھر
سر سے وہ آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ کے نمازی نکل رہے ہیں، تو وہ شرم کے مارے سر جھکا لیا کہ جمعہ ہو گیا، میرا چھوٹ گیا۔ جمعہ ہو گیا، میرا چھوٹ گیا، سر جھکا لیا کہ آج تو نبی ڈانٹیں گے، جمعہ کہاں چھوٹ گیا۔ اور ان لوگوں نے جب عمر کو دیکھا تو کہا بڑکے نے چھوٹکے سے، رے بائیں طرف سے پتلی گلی سے نکل کر عمر کے آنے سے پہلے راستہ بدل دے، کیونکہ اگر عمر کا سامنا ہوا تو عمر پوچھیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ نبی کے دشمن ہیں، تو عمر سمجھاتا کم مارتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی شان الگ تھی نا، حدیث دیکھیں، حضرت عمر خلیفہ دوم، درجنوں قرآن کی آیت اللہ نے اتاری ہے عمر کی رائے کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ عمر کی جو رائے ہوتی تھی، یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ تھوڑی دیر کے بعد قرآن بھیج دیتا کہ ٹھیک ہے، عمر نے جو کہا ہم نے آیت قرآن بھیج دی۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام تھا عمر کا۔ اب ان کو دیکھا تو یہ راستہ بدل دیا، تو بخاری شریف کے حاشیے میں تو راستہ بدل دیا۔ اور عمر فاروق کا روب دبدبا تو معلوم تھا لوگوں کو۔ نبی نے خود فرمایا کہ اے عمر، تم سے جنات کے شیطان اور انسان کے شیطان دونوں بھاگتے ہیں، دونوں ڈرتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، سونے کا ٹائم ہے، لیکن اس وقت جگ کر کے سن لینا اور 12 بجے سے پہلے جگ کر سننا وہ بھی ثواب ہے، اور 1 بجے کے بعد جگ کے سننا یہ بھی ثواب ہے، لیکن اس میں ڈبل سبحان اللہ۔ ڈبل ہے، آنکھ رگڑ رگڑ سننا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ڈبل، جتنی محنت کریں گے اتنا محل اسری نہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ اس لیے آپ نبی کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ وہ ہم اس لیے اس کو ایک کے بعد ایسے نہیں اٹھواتے ہیں، 1 بجے 2 بجے کے بعد ہم اٹھواتے ہیں تاکہ نیند کا خمار بھاگ جائے، ایکسرسائز ہو جائے، تاکہ جس میں پھرتی آئے۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس آپ اس کو سنیے، ہم جو پیغام دے رہے ہیں بہت قیمتی پیغام ہے، جلدی آپ کو ملے گا نہیں ملے گا نہ، مشکل ہے۔ آپ دیکھیے، اب حضرت عمر آئے تو جب مسجد کے گیٹ کے پاس حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ ابھی تو نبی خطبہ دے رہے ہیں، تبھی کون سی جماعت چلی ہے جو اب تک چل رہی ہے؟ کون سی جماعت چلی جس کو نبی نے نکالا اور چلنے لگی، چلتے چلتے آج تک چل رہی ہے؟ سمجھے آپ؟ شاہ نواز پور تریا کی طرف پہنچ گئی۔ ایسا نبی نے دوڑایا کہ آج تک دوڑتے ہی جا، کہیں دین کی زمین نہیں مل سکی کہ کھمبا گڑا کے وہیں رک گیا۔ بہرحال اب یہ گئے، جانے کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تریا اور شاہ نواز پور کی سرزمین پر رہنے والے تمام سنی مسلمانوں سے، اور ان لوگوں کو بھی پیغام سنانا چاہتے ہیں جو دبئی اور شارجہ اور ابو ظہبی میں جا کر کے 2 سال 4 سال کے بعد لوٹتے ہیں تو حدیث لے کر آتے ہیں، ان کو بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی
سنو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آ کر سوال کر کے جواب لے لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نماز پڑھو. اچھا اچھا، تو ایسی کمیٹی تو بہت کم ملتی ہے کہ فجر کی نماز تک چلے، تو اس کے لیے تو آئے گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھا آپ نے، اب یہ نکلے انہوں نے جا کر کے ایک مسجد بنائی. کیا بنائی؟ بن گئی. اب مسجد بن گئی تو مسجد میں نماز شروع کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نبی کے پاس چل کر کے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اب دوبارہ آپ کی شان میں گستاخی اور توہین نہیں کریں گے. یا رسول اللہ، ہماری مسجد میں چل کر کے 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے تاکہ ہماری مسجد کا بھی ادگھاٹن ہو جائے. ہاں، ہماری مسجد کا بھی ادگھاٹن ہو جائے. یہ لوگ آ گئے نبی کے پاس. تفسیر لمبی ہے لیکن ہم مختصر میں سمیٹ رہے ہیں. جیسے ہی آئے نبی کے پاس لگے رونے، توبہ کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت اتار دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. قرآن سورہ توبہ. اے نبی، ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے میری عبادت کے لیے نہیں، تمہارے خلاف مشن چلانے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، تو لا تقم فیہ ابدا. اس مسجد میں کبھی بھی قیام مت کرنا، نماز مت پڑھنا. سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. اس میں نماز مت پڑھنا. آج آپ کی مسجد کے مولانا زاہد صاحب کہیں، مولانا احسن الہدیٰ صاحب کہیں، علامہ ابراہیم صاحب چکربیٹی فرمائے کہ رے اکنی کے پیچھے نماز نہ ہولا. نماز جائز نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو اب یہ کیفیت ہے. تو یہ جو منع کرتے ہیں علماء، یہ اپنے گھر سے منع نہیں کرتے، یہ اللہ نے منع کیا ہے اسی کو دہراتے ہیں. جیسا کہ فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ اس میں نماز مت پڑھیے، اللہ نے منع کر دیا. اور اسی آیت کے بغل میں دوسری آیت پیش فرما دی، لمسجد اسس علی التقوی. اس مسجد میں نماز پڑھی جائے جس کی بنیاد ایمان اور تقوی پہ رکھی گئی ہے. اے نبی، اس میں پڑھیے، اس میں مت پڑھیے. تو قرآن میں 2 مسجد کا تذکرہ ہوا کہ نہیں؟ بولیے. سورہ توبہ ہے، 2 مسجد کا تذکرہ ہے قرآن میں. مت پڑھیے، وہاں مت پڑھیے، اس میں کیوں منع کر دیا؟ وہاں بھی ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، جمعہ ہے، یہی کلمہ ہے، یہی درود ہے، یہی جو ہے کعبہ ہے، یہی قبلہ ہے، یہی قرآن ہے، سب تو برابر ہے. پھر کیوں منع کر دیا؟ تو رب ارشاد
سب کچھ ہے مگر میرے نبی کی محبت نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، تعظیم نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے؟ سب کچھ ہے، اس میں تعظیم نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا کچھ؟ جیسے آپ دیکھ لیجئے، دو مسجد بنی کسی گاؤں میں، ایک گڑبڑ والوں کی ہے نا، اور ایک مطلب سنیوں کی ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جس مسجد سے سلام کی آواز آتی ہے تو سب کہتے ہیں ہاں ہاں یہ اپنے، تو کہتے ہیں یہ اپنی ہے۔ ہاں تو جس مسجد سے جمعہ میں فجر میں سلام کرنے کی آواز آتی ہے، علامت بن گئی کہ یہ عاشقان رسول کی مسجد ہے، یہ نبی کے وفاداروں کی مسجد ہے۔ اور جس مسجد میں سناٹا ہے، سلام کی آواز نہیں آتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے یہ نبی کے غداروں کی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تفریق کوئی عالم نہیں کر رہا ہے، بریلی نے نہیں کیا ہے کہ الزام لگاؤ گے، یہ تفریق خدا نے قرآن میں کر دیا ہے اور مصطفیٰ نے مدینے میں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حدیث کے اندر ہم لوگ تو بس اس کا پیغام سنانے والے۔ ہاں یہ سب ہو گیا تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ باطل فرقہ بھی ہے۔ ہاں آخری ایک حدیث 5 منٹ سے سن لیجئے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے مگر عمل کرنے آپ مشکل ہے۔ عمل کرنا بولیے مشکل ہے۔ اچھا عمل کر لیجئے گا، ہاں انشاءاللہ تو کہنا چاہتا ہے اور جماعت والے زیادہ کہتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ بھی انشاءاللہ کہیے، مگر یہ انشاءاللہ جو ہے اپنی جگہ مستحکم ہے، لیکن ہم ایک حدیث سنانے جا رہے ہیں تو اس کو حدیث کا مطلب یہ موصاف کہ میرے آقا کا فرمان ہے، کون نہیں عمل کرنا چاہے گا؟ تو اب آپ عمل کرنا چاہیں گے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، عمل کر لیجئے گا۔ ابھی تو سن لیں نا کوئی لوگ۔ کیا جب آپ نے دیکھ لیا کہ نبی نے کہہ دیا کہ 72 فرقے جہنمی اور یہ غداروں کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اہل حدیث جو ہے، غیر مقلد دیوبندی وہابی، یہ جہنمی گمراہ ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ اپنا فتویٰ نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی کا فتویٰ ہے، نبی نے مسجد سے نکال باہر کر دیا، اور جب نبی نے اپنی مسجد سے ان کو نکالا تھا جمعہ کے دن، اس کے بعد ایک قانون بنایا تھا نبی نے، ایک دستور بنایا، وہ دستور یہ تھا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم وإن مرضوا فلا تعودوہم إلى آخر الحدیث۔ تو پہلے ہم نے آپ سے بتا دیا کہ نہ مانے جو حدیث پکا ہے وہ خبیث۔ اب یہ دیکھیے کیا ہے، ان کے نبی کا قانون ہے حدیث کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو۔ مطلب کہ اگر نبی کے غدار کی شادی کا کارڈ آئے تو کینسل، کیا کریں گے؟ نہ ہم کارڈ دیں گے اپنی بٹیا یا بیٹوا کی شادی کا، نہ لیں گے، کیونکہ یہ بائیکاٹ نبی نے 1400 برس سے پہلے کر دیا کیا، یہ حدیث ہے، تو آپ عمل کریں گے ہاں بھائی، عمل ہوگا نا،
تو اب دیکھنا پڑے گا، نہیں دیکھنا پڑے گا. عمل کیا وہ حمل ہو گیا اس زمانے میں. ہاں مطلب حمل علی المواتات ہے، مشتقات ہے، سمجھے کہ نہیں؟ منطق میں بہت سے حمل ہوتے ہیں. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بس ہو گیا. ان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو. اب جب دیکھو تو کہ وہ یہاں سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، پیر پھیلا رہا ہے، بدعت اور شرک کے احکام لوگوں پہ لگا رہا ہے، تو سمجھ جانا یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے. یہ یہاں کی پہچان، یہاں کی پہچان ہے. شافعی مسلک کے الگ ہے، لیکن یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں شافعی نہیں. بات سمجھے نا؟ یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، کہتے کہ حدیث میں. ارے بابا حدیث میں تو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن عورتوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. اب پہچان میں آ گیا جوانوں کو. عورتوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے ناک کے پاس، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، عورتوں کے لیے سینے کے پاس. کیوں؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی خواہشات اور شہوت کی جگہ جہاں سے شہوت ابھار ہوتی ہے وہ جگہ سینہ ہے. اس لیے اس کو دبانے کا حکم دیا شریعت نے کہ شہوت کی جگہ دبا لے تاکہ شیطان کا خیال نماز میں نہ آئے. اور مردوں کی شہوت جو بھرتی ہے وہ ناف کے نیچے، ناف پہ باندھ لے. جہاں داب دے گا تو شیطانی خیال کم آئے گا. تو اب جس کی شہوت اور نفس کا ابھار یہاں سے ہے وہ یہاں باندھے. آج خلاصہ ہو گیا. اور جس کا آپ کے پاس ہے وہاں سے باندھے گا. بات ختم. بہت بڑھیا. امام اعظم نے حکمت بتائی، بالکل درست. شرعی نقطہ ہے. تو یہ کیفیت ہے. لہذا نبی نے فرمایا کہ کھانا پینا بند کر دو اور اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے نہ کرو. اگر رشتہ دیکھنے جاؤ، لڑکا دیکھو یا لڑکی، تو پہلے دیکھو کہ سنی مسلمان ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. بالکل. بعد میں شکل دیکھو، صورت دیکھو، بلڈنگ دیکھو، مکان دیکھو، اور جو الٹا سیدھا دیکھنا سب دیکھو، مگر پہلے ایمان دیکھو. بہت خوب. بالکل. الٹا سیدھا کیا دیکھنا ہے؟ یہاں سے کار ملے گی کہ موٹر سائیکل؟ ہاں جی بالکل. بہت آدمی کیا دیکھ رہا آج کل؟ یہاں سے مال ملے گا دیکھ رہا ہے، الٹا ہی سیدھا ہو گیا ہے نا. لیکن اب تم چاہے الٹا دیکھو چاہے سیدھا، ہم نے شریعت کا قانون بتایا، پہلے دیکھو ایمان. بے شک. بالکل. کیا دیکھو؟ وہ سنی مسلمان ہے بس پہلے یہ دیکھو. ابھی حال ہی میں 15 دن پہلے ہے نا، جب کہا گیا بہو سے کہ فاتحہ کرنا ہے، پہلا کھانا بنا دو کھیر پوڑی تاکہ فاتحہ دلا دیں بولی صاحب. تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر میں تو کبھی فاتحہ کا کھانا ہم لوگوں نے کھایا نہیں، بنایا نہیں، میں تو نہیں پکاتی فاتحہ کا کھانا. اب تو ماں باپ پریشان ہے نا، نہیں پکا رہی. پہلا کھانا بدعت. کام ختم ان کا. اب کہانی آ گئی. پھر فیصلے کے لیے، مسائل کے لیے ہم کو طلب کیا گیا. ہم گئے تو حقیقت معلوم ہے. اسی لیے اب طلاق کی نوبت کے وائے چھٹکارے کی پہلے ہی دیکھ لو سننی ہے کہ ٹنی. واہ 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 کیا بات ہے. پہلے ہی دیکھ لو نا، واہ. یہ جھگڑا کیوں ہو؟ پہلے دیکھ لو. اس لیے مسلمانوں آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نکاح کرو تو
سنی کا سنی سے، سنی کا دیوبندی سے نکاح باطل ہے، اگر ہو گیا تو نکاح حرام، اور بچے جو ہے حلالی پیدا نہ ہوں گے، یہ شرع وقایا اور فقہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تو ہوا، اور تیسرا وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ کیا مت پڑھو؟ ایک امام صاحب پاس ایک آ گیا، حضرت کیا بتائیں، ہمارا سمدھی مر گیا ہے، کیا کریں؟ ہم تو کٹر سنی بنی لیکن سمدھی بات تو کا کوئی لوگوں کا کو، ارے سمدھی ہو یا سمدھن، اگر وہ نبی کا غدار ہے تو جنازہ پڑھنا حرام۔ بولو، سبحان اللہ، کیونکہ دنیا کا رشتہ اور ہے اور رسول کا رشتہ اور ہے۔ رسول کا رشتہ جب سامنے آئے گا تو دنیا کے رشتے کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھو حضرت علی کو، جب ان کے ابا کا انتقال ابو طالب کا ہو گیا تو حضرت علی نے آ کر نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابا کا انتقال ہو گیا، کیا کریں؟ تو نبی نے فرمایا گڈھا کھود کر دفن کر دو۔ تو ایک بیٹے نے اپنے باپ کو نہ نہلایا، نہ کفنایا، نہ غسل دیا، نہ عطر لگائی، اور یوں ہی گڈھا کھود کر کے وہاں پر ڈال دیا، اور علی نے بتا دیا جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ یہ بخاری شریف کتاب الادب المفرد امام بخاری نے لکھی، اعلیٰ حضرت نے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی۔ اب بتائیے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کیفیت ہے۔ تو اس لیے خون کا رشتہ سے اعلیٰ رسول کا رشتہ ہے۔ بے شک، بس یہ تین چیز ہم نے بتا دی، اس پر عمل کر لیں گے، سبحان اللہ، ٹناٹن ماحول ہو جائے گا۔ تو اب ایسا تو نہیں رہے گا کہ ہمارے جلسے میں ہر موضوع پہ تقریر ہو، اصلاح معاشرہ پر بھی اور ایمان اور عقیدے پر بھی آپ کے سامنے خطاب کر لیا، اور خطیب اعظم ہندوستان اب آئے ہیں، اور شعرائے کرام بھی آ گئے ہیں، اور جناب سوراب صاحب بھی آ گئے۔ زہے قسمت آپ لوگوں کو، اب آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث اور مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے چلانے، اسی پر مر مٹنے کی تو